بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ جمعرات عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہجرت حبشہ کے ساتھ ساتھ پھر شیعہ ابی طالب کا تذکرہ ہوا تھا۔ شیعہ ابی طالب میں اسلام لانے والے اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، جن کو 3 سال کے لیے ایک سخت وادی میں محصور کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حالات سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ ہجرت حبشہ کے ارادے سے حضرت ابو بکر صدیق روانہ ہوئے ہیں، تو راستے میں ایک قبیلہ تھا، قرہ نام کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کے سردار تھے مالک ابن دغینہ۔ ابو بکر صدیق ایک جانی پہچانی شخصیت تھیں۔ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی سخاوت سے ہر آدمی اچھی طرح جانتا تھا۔ مالک ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ مکہ کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، یہاں مسلمانوں کے لیے حالات بہت سخت ہیں، رہنا مشکل ہے، اس لیے جس طرح میرے اور ساتھی حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، میرا ارادہ ہے میں بھی حبشہ جا رہا ہوں۔ مالک ابن دغینہ، جو کہ قرہ نامی قبیلے کا سردار تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو پہچانتا تھا کہ یہ کتنے بڑی سخاوت اور کتنا بڑا کردار اور کتنے عالی مقام والا انسان ہے۔ یہ اتنا اچھا انسان ہمارے مکہ سے چلا جائے، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو مالک ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر قریش کے جو سردار تھے، جو مشرکین کے سردار تھے، ان کے پاس لے کر آ گئے اور ان سے کہا کہ بھائی تم ایسے آدمی کو نکال رہے ہو، یعنی ایک مکہ سے تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نکال رہے ہو، اور یہ وہ آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایسا آدمی نکالا نہیں جاتا، یعنی ایسے آدمی کو اپنے علاقے سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے قدر کی جاتی ہے، ان کو نکالا نہیں جاتا۔ تو مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس ہم ان کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے اور خاموش عبادت کریں گے، باہر نہیں عبادت کریں گے۔ بیت اللہ میں ان کو آ کر عبادت کرنے کی کھلے عام اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنا لی عبادت کی، وہاں عبادت کرتے تھے۔ آپ کی رات کی تلاوت بڑی مشہور تھی۔ رات کو آپ پتہ نہیں کس انداز میں روتے ہوئے تلاوت کیا کرتے تھے کہ مکہ کے سارے لوگ، بچے جمع ہو جایا کرتے تھے، بوڑھے جوان جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ جب آپ کی تلاوت سننے کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو مکہ کے جو سردار تھے، قریش مکہ کے جو سردار تھے، وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ ابو بکر، ہم نے تمہیں امان مکہ میں رہنے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ تم اندرون خانہ عبادت کرو گے، تمہاری عبادت کے اثرات تم دوسری طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم تم سے امان واپس لیتے ہیں، اب تم مکہ میں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم امان واپس لیتے ہو اور مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کہتے ہو تو اپنی امان واپس لے لو، میں اللہ کی امان میں جاتا ہوں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا، قرآن کی تلاوت میں کرتا رہوں گا۔
پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، ایک ہجرت سے تم رکے ہو، لیکن دوسری ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے اور ہم دونوں ساتھ ہجرت کریں گے، اور وہ مدینہ کی ہجرت کی بات تھی۔ تو یہ درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا۔ اب شیعہ ابی طالب، جس کے بارے میں گزشتہ درس میں کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، سن 10 نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا تھا شیعہ ابی طالب کا۔ اس کے بعد 10ویں سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن، غم کا سال بھی کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40ویں سال میں ملی ہے۔ نبوت ملنے کے 10 سال بعد یعنی 10 نبوی یعنی 50 سال کی عمر تھی، تو آپ کی زندگی میں ایک سال آیا ہے جس کو کہتے ہیں عام الحزن، دکھ کا سال، غم کا سال۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی رشتہ دار اور 2 قریبی عزیز، 2 قریبی بہت زیادہ مہربان، مشفق، اور حضرت چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ دونوں، ان کا انتقال قریب قریب ہوا ہے، یعنی بعض سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال پہلے ہوا ہے اور اس کے 35 دن بعد جناب ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ پر بڑے مہربان تھے اور آپ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے، یعنی مشرکین چچا ابو طالب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے گھبرایا کرتے تھے کہ وہ سردار ہیں۔ تو ایک دو سیرت کی کتابوں میں یاد ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، بعد میں 35 دن بعد جناب ابو طالب کا ہوا، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ پہلے چچا ابو طالب کا ہوا اور 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ انتقال جناب ابو طالب کا جس وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے جب آپ کو معلوم چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اور تقریباً 85 سال کی عمر تھی جناب ابو طالب کی، طبیعت کی ناسازی کا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو پہلے سے وہاں ابو جہل اور مشرکین کے کچھ سردار موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر آئے تھے کہ میں چچا کو سمجھاؤں گا، آخری وقت ہے، ایمان لے آئیں گے، لیکن ابو جہل پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد چچا سے کہا، چچا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دے دیں، میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں گواہی دے سکوں کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی بات شروع کری، ابو جہل بول پڑا اور کہا کہ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مر رہے ہو، ڈر گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جہنم سے، قبر سے ڈر گئے ہو؟ تو وہ غیرت دلا رہا تھا، اور عربوں میں ڈرنے کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غیرت ان کے ہاں بہت اونچی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر چچا ابو طالب کو کلمے کی تعلیم دیتے رہے، ادھر سے وہ ابو جہل مخالفت کرتا رہا، ان کو غیرت دلاتا رہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ کر کسی اور مذہب پر مرو گے۔ بہرحال جناب ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جاؤں گا۔ اسی پر انتقال ہوا۔ ان کے انتقال، ایک تو ان کے انتقال کا صدمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرنے والے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کئی دفعہ ارادہ کیا، چچا ابو طالب ہمیشہ رکاوٹ بنے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پشت پناہی کری، اور مشرکین کے لیے ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ تو ان کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے ہوئے، ایک تو ان کے انتقال کا صدمہ، اور ایک کلمہ ایمان اور اسلام سے محروم دنیا سے جانے کا صدمہ تھا۔ آپ بڑے دل برداشتہ تھے، پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت دیکھ کر قرآن کریم کی ایک آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔
آپ نے پوری کوشش کری کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت نہیں دی، اس لیے وہ ایمان سے محروم رہے، اس لیے آپ افسوس نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ تھے کہ میرے چچا اس قدر، میرے محسن چچا کہ 45 سال کا عرصہ، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 45 سال جناب ابو طالب کی سرپرستی میں گزرے ہیں۔ ایک گہرا رشتہ تھا اور ایک لمبا وقت گزرا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلی خواہش تھی کہ یہ ایمان لیں، لیکن بہرحال ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد آپ پھر تھوڑا دلی طور پر تسلی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جس وقت انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 64 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد تقریباً 25 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تعلق تھا اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہنے لگی، اللہ کے رسول آپ ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو دنیا سے جا چکی ہیں، اب تو ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہو عائشہ، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ خدیجہ مجھے اس وقت تسلی دیا کرتی تھی جبکہ میرے پاس کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں آتا تھا، مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جبکہ میرے پاس مال خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، جیسے کہ بعض روایت میں نے آتا ہے، شروع میں بتایا تھا کہ پہلے ایمان لانے والے جو 4-5 لوگ ہیں ان میں حضرت خدیجہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قربانی کرتے یا کوئی اچھی چیز گھر میں آتی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے کہ بھئی فلاں کو دے کر آؤ، وہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہیں، اس قدر خیال کرتے تھے۔ اور ایک بوڑھی خاتون آپ کے گھر میں تشریف لایا کرتی تھیں جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھیں، یعنی ان کی ہم عمر تھیں، بوڑھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر ان کا اعزاز کیا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کیسی ہو، ٹھیک ہو بوڑھی، کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ اس طرح آپ دلجوئی کی باتیں کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تعلق تھا۔ تو میں نے جو عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کا جو 10واں سال تھا وہ ایک غم کا سال تھا، اور غم کی وجہ یہ تھی کہ 2 بہترین رشتے اور 2 بہترین سہارے اور بہترین ساتھی جو کہ حضرت چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا انتقال اسی سال ہوا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سال بڑا غم اور دکھ کا سال تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیونکہ تھوڑا پریشان رہا کرتے تھے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ مینا جو کہ حج میں جہاں پہ حاجیوں کے خیمے لگا کرتے ہیں، کھلا میدان تھا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار بھی وہاں موجود تھے، ان میں ابو جہل اور دیگر، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فیصلہ کن بات کرنا چاہی اور آپ کے سامنے ایک ایسا چیلنج رکھنا چاہا کہ جو آپ پورا نہیں کر سکیں گے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا تمہارا ایک اختلاف چل رہا ہے، بس ہم چاہتے ہیں یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے سردار آپ کی طرف بڑھے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ اختلاف ختم ہو جائے، اور اختلاف ختم ہونے کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ آپ سے ہم ایک فرمائش کرتے ہیں اور ایک معجزے کی فرمائش کر رہے ہیں، اگر آپ نے وہ بات پوری کر دی تو ہم سب آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے اور سارے مکہ کے لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا یہ جو چاند ہے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ 14ویں کا چاند تھا، کھلا میدان تھا، چمکتا ہوا چاند تھا، ستارے تھے، ہر چیز آسمان کی چمک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا واقعی اگر میں ایسا کر لوں اللہ کے حکم سے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کچھ الفاظ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اجازت لے کر آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اتنے واضح طور پر 2 ٹکڑے ہوئے کہ ایک
ٹکڑا اس طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا، یعنی چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے اشہدو اشہدو، گواہی دو گواہی دو، جلدی گواہی دو کہ جس چیز کا تم نے مطالبہ کیا تھا وہ پوری ہو گئی، گواہی دو. یہ لوگ کیا گواہی دینے والے تھے؟ یہ تو سارے کے سارے بد نصیب تھے، اور یہ سب ایمان سے محرومی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. کہنے لگے اچھا اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زمین پر چلتا ہے، اب تو آسمانوں پر بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے. اور فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. سورہ قمر کی آیتیں ہیں کہ یہ اس نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور جب ان کو یہ نشانی دکھائی گئی تو اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو ایک کھلا جادو ہے، یہ ایک جادو ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جھٹلا دیا. یعنی کتنا بڑا معجزہ تھا اور ان کا کتنا بڑا یہ مطالبہ تھا، اور اس مطالبے کی انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ کہاں ایمان لانے والے تھے. تو یہ واقعہ بھی پیش آیا. اس کے بعد طائف کا سفر. جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ اب میری بات سن نہیں رہے، اور اب تک جو میرے حالات کچھ بہتر تھے کہ ان کی سازشیں مجھ تک پہنچتی نہیں تھیں، اس کی ایک بڑی وجہ چچا ابو طالب تھے کہ یہ ان کا لحاظ کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لحاظ بھی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی مکہ کی ایک سمجھدار اور باوقار خاتون تھیں، ان کا بھی لحاظ کرتے تھے. اب یہ دو لحاظ چلے گئے ہیں دنیا سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب یہ میرے ساتھ بد سلوکی بڑھائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بجائے میں اب مکہ میں مزید رہوں، میں کچھ عرصے کے لیے طائف جاتا ہوں. اور طائف مکہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ نے اس امید پر کہ اگر طائف کے لوگ ایمان لے آئے تو یہ ہے کہ ایمان اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین رہنے کی جگہ اور دین اسلام کا ایک طریقے سے مرکز طائف کو بنا دیں گے، اور وہاں سے ہم اسلام کی اشاعت کریں گے. مکہ کے لوگ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں. تو اس امید پر آپ طائف گئے. اچھا طائف تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. سرسبز اور خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے ٹھنڈا علاقہ ہے، اور میوجات یعنی پھل فروٹ کے لحاظ سے بھی بڑے بہترین قسم کے پھل وہاں کے مشہور ہیں طائف کے. بلکہ بعض لوگوں نے بتایا کہ طائف کا جو پھول ہے گلاب کا پھول اس قدر خوبصورت پھول ہے کہ ساری دنیا میں طائف جیسا خوبصورت پھول ساری دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں اگتا. یعنی طائف کا جو پھول ہے، یہی وجہ ہے کہ جب الحمدللہ طائف جانا ہوا تو راستے میں جو طائف کی نرسریاں آتی ہیں جہاں سے پھول لگے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نقلی پھول ہے، اس قدر خوبصورت پھول. وہ پھول یعنی یہاں تو دیکھنا نصیب نہیں ہوئے کبھی، لیکن کہاں یہی ہے کہ طائف جیسا گلاب کا پھول دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس قدر خوبصورت، بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. جیسے ہمارا یہ علاقے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مری وغیرہ اور یہ جو ہمارے سوات کے سرحد کے علاقے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت علاقہ ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف میں مختلف قسم کے قبیلے آباد تھے. ان قبیلوں میں 3 مشہور سردار تھے. ان تینوں سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ملاقات کری اس امید پر کہ اگر سردار ایمان لے آئے تو ساری قوم ایمان لے آئے گی. لیکن سرداروں سے جب بات کری تو 3 سردار تھے. ان تینوں سردار میں سے ایک کا نام تھا عبد یا لیل، اور دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب. آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اسلام تم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں آپ کے ساتھ بڑے نازیبہ کلمات اور بڑا بد سلوک اور برا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا. ایک نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نعوذ باللہ تو یہ تو کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے. اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے آدمی کو نبی بنایا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور نبی بنانے کو نہیں ملا نعوذ باللہ. اور تیسرے نے کہا میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، اگر تم جھوٹے ہو اپنے نبوت کے دعوے میں نعوذ باللہ تو میں کسی جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرتا. تیسرا سردار کہہ رہا ہے.
اور اگر تم سچے ہو، واقعی اللہ کے نبی ہو، تو میں تمہارے سے بات کر کے انکار نہیں کرتا تمہارا، کیونکہ اگر میں نے انکار کیا تو مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے، اس لیے میں بات ہی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تم تینوں مجھ سے بات نہیں کرتے، میری بات قبول نہیں کرتے، کسی کو کچھ کہوں مت، یعنی لوگوں میں میری مخالفت کے الفاظ مت کہو، مجھے لوگوں تک بات کرنے دو، تاکہ اگر تم بات نہیں کرتے کوئی بات نہیں، دوسرے لوگ میری بات سن لیں گے۔ لیکن یہ تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے لوگوں میں اعلان کیا کہ ان کی بات نہیں سننا، بلکہ اپنی قوم کے چند نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ نوجوان لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر تنگ کرتے رہے اور پتھر مارتے رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی دلیری اور جانثاری والا معاملہ کیا کہ جس جانب سے پتھر آتا تھا حضرت زید بن حارثہ اس طرف سے آپ کا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ کئی جسم پر زخم لگے، اور روایت میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت زید بن حارثہ کا سر 3 جگہوں سے پھٹا تھا۔ وہ لڑکے پتھر مار رہے تھے اور بہت سارے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کر لگے، جس کی وجہ سے آپ کے نالین مبارک جو تھے وہ خون میں لہو لہان ہو چکے تھے، یعنی ان میں نالین بالکل گیلے ہو گئے تھے خون سے، اس قدر خون بہا۔ بہرحال تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ اس سے کچھ زیادہ فاصلہ ہے جو وہ اپنے علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑاتے رہے۔ آگے جانے کے بعد طائف میں کیونکہ باغات ہیں، پہلے بھی بہت سارے باغات تھے، بلکہ مکہ کے لوگوں کے جو مالدار لوگ تھے ان کے باغات طائف میں تھے، تو وہاں پہ انگور کے باغات اب بھی ہیں، اور طائف کا انگور اب بھی مشہور ہے۔ تو ایک انگور کا باغ تھا جو کہ مکہ کے سردار ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اس باغ میں چلے گئے، ان نوجوانوں سے اوباش قسم کے لڑکوں سے پناہ لینے کے لیے اس باغ میں گئے۔ اس باغ کے مالک جو کہ مکہ کے سردار ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، وہ بھی آپ کے دشمنوں میں سے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے ترس کھایا اور اپنا غلام، ان کے پاس ایک غلام تھا، اس کا نام عداس تھا، اس کو ایک تھال میں انگور کے خوشہ رکھا، انگور کا خوشہ رکھا اور کہا کہ وہ جو آئے نا ان کو جا کے کھلا دو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ لیا تھا، یہ عداس جو اس باغ کے جو مالک تھے عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا، یہ آپ کی خدمت میں انگور کا خوشہ لے کر آیا تھال میں اور کہا کہ کھائیے، میرے جو مالک ہیں انہوں نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو وہ جو عداس تھا اس نے کہا یہ تو میں نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا، اور اتنے پیارے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، یہ تو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا نینوا تو میرے بھائی یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں وہ آئے تھے، نبوت ملی تھی ان کو۔ تو وہ عداس کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں اور وہ آپ کے کیسے بھائی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، اور نبی جتنے ہوتے ہیں سب آپس میں بھائی ہوتے ہیں، آپس میں ایک نبوت کا رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھائی ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ پر ایمان لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ احد کا واقعہ مدینہ جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، میری زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے، وہ طائف کا دن تھا، وہ طائف کا دن تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب مجھے طائف کے لوگوں نے بہت مارا تو میں ایک جگہ جا کر آرام سے بیٹھا، تو میں نے جب اوپر دیکھا تو بادلوں میں مجھے جبرائیل نظر آئے، اور جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو کچھ طائف کے لوگوں نے کیا اللہ نے سب دیکھ لیا ہے، اور میرے ساتھ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، وہ میرے ساتھ آیا ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، وہ فرشتہ آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی اجازت نے
اور اجازت کے بعد میں یہ 2 پہاڑ ہیں. طائف کی جو آبادی تھی وہ 2 پہاڑوں کے درمیان لوگ آباد تھے. پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں وادی ہے، وہاں رہتے ہیں. تو طائف کے لوگ بھی اس طرح رہتے تھے. بڑے بڑے 2 پہاڑ ہیں. اچھا یہ نقشہ آج بھی موجود ہے. جو لوگ طائف گئے انہوں نے نقشہ دیکھا ہوگا کہ پہاڑ ہے اس طرف. تو پہاڑ کا جو فرشتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی اجازت لینے کے بعد ان دونوں پہاڑوں کو ملا دینا، بیچ میں جو طائف کی وادی ہے یہ سب ان کا قیمہ بن جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، صرف آپ کی اجازت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں، کیا نبی تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے. اس قدر تکلیف میں، یعنی کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا کہ میں جاؤں گا اور ابھی ان سے بدلہ لوں گا، فرشتہ کہہ رہا ہے. اور کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. ذرا سے اشارے کی دیر ہے سب کا کام تمام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، معاف کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کوئی ایمان لے آئے. اور بعد میں یہ دیکھا گیا کہ طائف کا سارا علاقہ مسلمان ہوا، سب کے سب ایمان لائے. اور ایمان لانے کے بعد طائف کے لوگوں میں بہت سارے ان کی اولادوں میں نسلوں میں محدثین پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ان کی اولادوں نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کفر و شرک سے توبہ کریں گے، اس سے محفوظ ہوں گے. تو طائف کے لوگوں میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے دین کے خادم پیدا ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا نتیجہ تھا اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ کس قدر تکلیفوں کے باوجود بھی آپ نے معاف کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے طائف سے، تو دیکھا جائے طائف کے لوگوں نے تو ایمان نہیں لایا، صرف ایک غلام ایمان لایا تھا. تو راستے میں ایک نخلہ نامی جگہ ہے، آج بھی ساری جگہیں موجود ہیں. تو نخلہ نامی جگہ پر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. راستہ لمبا تھا، 50 میل کا راستہ، تو راستے میں رک گئے، رات کو وہیں قیام کیا. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے تھے. جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ احقاف میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے جنات کی جماعت کھڑی ہوئی اور آپ کا قرآن سن رہی ہے. اور جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنو سنو، یہ اللہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے، یہ اللہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے. اس طرح جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا اور آپ پر ایمان لائے. پھر یہ جنات کی جماعت گئی ہے اور بعد میں بڑی تعداد میں جنات کے لوگ ان کی دعوت پر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت لیا ہے. اور وقت لینے کے بعد بڑی تعداد میں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیا ہے. تو دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر طائف کے لوگوں نے نہیں کی، لیکن جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر سے ایمان لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ کے لوگوں کو آپ کے حالات کا معلوم چل گیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف گئے تھے، اور طائف کے لوگوں نے نعوذ باللہ کہنے لگے ان کے ساتھ صحیح کیے، ہم بھی اب یہی کریں گے. مکہ کے لوگوں نے آپ کی جانے کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ جس طرح طائف کے لوگوں نے آپ کو نکالا ہے، نعوذ باللہ ہم بھی ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور یہ سوچ کر سارے مکہ کے لوگ ایک ساتھ ہو گئے. زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ ہمارا اپنا شہر ہے نا، اپنا گھر ہے، اپنے بیوی بچے، ہم کیسے جائیں گے؟ کیونکہ ہماری قوم کے لوگوں نے تو یہ ارادہ کر لیا کہ داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غار ہیرا جو پہاڑ ہے اس کے قریب آپ رک گئے. مکہ شہر بہت چھوٹا تھا، اب تو غار ہیرا مکہ کے اندر آ گیا، وہاں رک گئے. اور آپ نے وہاں سے مختلف لوگوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو. تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی اندر کا آدمی کسی کو پناہ دے دے کہ بھائی یہ میری پناہ میں، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ عربوں میں رواج تھا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے پناہ دے دی تو وہ رہتے رہے. تو پہلے ایک کی طرف پیغام بھجوایا، اس نے منع کر دیا، میں پناہ نہیں دے سکتا آپ کو. دوسرے کی طرف پیغام بھیجایا، اس نے منع کر دیا. مطعم بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پیغام پہنچوایا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری پناہ چاہیے، کیونکہ مکہ کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، قریش کے لوگ مجھے داخل ہونے نہیں دے رہے. مطعم بن عدی نے فوراً کہا کہ میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں.
اور اپنے بیٹوں سے کہا ہتھیار اٹھاؤ. اس وقت ہر ایک کے پاس تلوار نیزے، یہ ان کا ایک زیور تھا، یہ ان کے ہتھیار تھے، یہ ان کا کپڑوں کا حصہ تھا. اور اس نے اپنے بیٹوں کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، غار ہرا پہنچ گئے اور کہا کہ آئیے میری پناہ میں. اور سارے مکہ میں اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو میں نے پناہ دی ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اب یہ میری پناہ میں آ گئے. تو سب لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ میں نے بتایا وہاں کا یہ قانون تھا، یہ بڑا قانون تھا کہ ایک آدمی پناہ دے دے تو اب اس کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آئے اور سب کے پاس ہتھیار تھے اور باقاعدگی سے آپ کو ہتھیاروں کی اس میں حفاظت میں لے کر آئے، تو مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے بیت اللہ جاؤں گا اور طواف کروں گا. اس نے کہا آئیے. تو مطعم بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے کر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ طواف کیا. طواف کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن عدی نے آپ کے گھر لا کر چھوڑا کہ آپ یہاں رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے. یہ طائف کا واقعہ تھا. غزوہ بدر کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی اور 70 مکہ کے لوگ گرفتار اور قیدی بنا کر لائے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، اور باقی تو بھاگ گئے تھے اور 70 ہی مارے گئے تھے. یعنی غزوہ بدر میں، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. تو 70 لوگ جو قیدی ہو کر آئے تھے، تو مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کی رہائی کی درخواستیں آ رہی تھیں کہ ان کو رہا کر دیں، ان کو رہا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، مطعم بن عدی اس وقت زندہ نہیں تھے، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے آ کر ان قیدیوں کے بارے میں بات کرتا تو میں 70 کے 70 لوگوں کو ایسے ہی رہا کر دیتا اس کے کہنے پر. یعنی یہ بتانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے میرے ساتھ اس وقت احسان کیا تھا کہ جس وقت مکہ کے لوگ مجھے مکہ میں داخل نہیں ہو رہے تھے، مطعم بن عدی نے پناہ دی تھی اور میں مکہ میں داخل ہوا تھا. اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور آ کر مجھ سے کہتا کہ یہ قیدی ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، میں ان سب کو اس کے کہنے پر آزاد کر دیتا. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ تھا. طائف کا واقعہ الحمدللہ آج بیان ہوا. اگلے درس جو کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہوگا، اس میں واقعہ بنی اسرائیل، واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا ہے مسجد اقصی اور دیگر جو آسمانوں کا سفر ہے، جس کو قرآن کریم